حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انتہائی گناہگار شخص تھا جس سے لوگوں نے بیزار ہو کر تنگ آ کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں رہنے لگا تھا اور بالکل تنہا تھا، اور جب اس کی موت کا وقت ہوا اور وہ انتقال کر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارے ایک ولی کی فلاں جگہ وفات ہو گئی ہے، آپ اس کو غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریک ہوں تو میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا اور کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور کہا کہ یا نبی اللہ، یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا اور ہم نے تنگ آ کر اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کی وحی آئی کہ اے موسیٰ، یہ بات تو سچ ہے کہ یہ گناہگار تھا، مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار یا دوست نظر نہیں آیا، اور خود کو تنہا و اکیلا محسوس کیا، اور آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ اور تیری بستیوں سے نکالا ہوا ہوں، غریب الوطن ہوں۔ اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، مجھے آپ سزا دیں گے اور آپ کی حکومت بڑھ جائے گی، یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کمی ہوتی ہے، اختیار میں کمی ہوتی ہے، تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا۔ میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے آپ کی ذات کے کوئی نہیں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں یہ نازل کیا ہے کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، پس میری امید میں مجھے ناکام نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس غریب الوطن، اس مسافر، اس تنہا کو رد کر دیتا، جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا تھا اور میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ التوابین پیج نمبر 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 12 دسمبر ہے، 2025 تیزی سے گزرتا ہوا اور دن بڑا مبارک ہے، اس لیے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ دن ہے جمعے کا، یہ باقی دنوں کا سردار ہے، غریبوں کی عید ہے۔ اللہ پاک اس جمعے کے صدقے آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک میری جو بیٹیاں انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے بہت اچھی جگہ پہ رشتے کرے۔ اللہ پاک آپ کے بھڑولوں کو غلے سے بھرا رکھے، اور اللہ پاک میرے نوجوانوں کی فتنوں کے اس دور میں جوانی کو بے داغ رکھے، اور آپ کو جمعہ مبارک ہو۔
یہ جو دسمبر ہے، آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ 2 زخم لگائے اس نے ہمیں، ایک مشرقی پاکستان کا اور ایک APS کا، اور ایک دن ان کے لیے چنا گیا تاکہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا؟ اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ سے کچھ بھی ہو جائے نا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، ایک کام آپ نے نہیں کرنا، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ اس کی انسلٹ ہے، خدا نہ خواستہ یہ اس کی توہین ہے، معاذ اللہ۔ اس کی رحمت سے آپ نے مایوس نہیں ہونا اور اس سے اچھا گمان رکھنا ہے، اچھا گمان۔ اللہ گمان کا نام ہے، آپ جس طرح کا گمان رکھیں گے اللہ پاک آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ تو آپ نے اچھا گمان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، اور لمبی عرضیاں ڈالنی ہیں، درخواستیں ڈالنی ہیں، خط لکھنے ہیں، گفتگو کرنی ہے، آئی لو یو جو ہے وہ کہنا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو زبان آپ کی ہو، جو بھی زبان ہو، وہ سمجھتا ہے۔ اپنے ویلاگ پہ آنے سے پہلے پرابلم آ رہا ہے ویوز میں، اور پرابلم آ رہا ہے نوٹیفیکیشنز میں۔ یا تو آپ کو نوٹیفیکیشنز نہیں مل رہے کیونکہ نوٹیفیکیشنز کا جو ایرو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ نوٹیفیکیشن پہ آپ کلک نہیں کرتے۔ فائر وال ہے، میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، ویوز کی تعداد آپ دیکھ لیں۔ تو اس کو جو کور کرنے کا طریقہ ہے نا، وہ پہلے نمبر پہ ہے سبسکرائب، دوسرے نمبر پہ ہے لائک، تیسرے نمبر پہ ہے شیئر، اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، بار بار کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، کہ لینتھ۔ آپ ویڈیو کو کلک کریں تو آپ پوری ویڈیو ملاحظہ کریں، کام بھی کر رہے ہیں تو ویڈیو لگا کے رکھ دیں، اور اگر ڈسٹرب کر رہی ہے تو آواز بند کر دیں۔ یہ جتنی پوری دیکھی جائے گی تو یہ ویوز کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کو ایک بگ بردر کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی۔ بگ بردر، پچھلے دنوں ڈکی بھائی کو بگ بردر نے بچایا، رجب بھٹ کو بگ بردر لے آیا، نانی کو، کہ وہ کوئی نانی ہے یا نانی والا ہے، اس کو بگ بردر لے آیا۔ یعنی آپ کی سروائیول اس میں ہے کہ آپ کا یہاں پہ بگ بردر ہو، یعنی آپ لوگوں کے خوف سے لوگوں کی عزت کریں۔ اور یہ بدترین صورت بتائی گئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ کسی کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کل پتہ کیا ہوا؟ ایمان مزاری، ون آف مائی فیوریٹ، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، اور وہ لاوارثوں کی آواز بنتی ہیں۔ کل ان کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، تو وہاں پہ ناروے کے سفیر آ گئے، ناروے کے سفیر۔ اب کوئی گورا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو گورا رنگ ہے نا، چٹا، یہ پاکستانیوں کا نا سوسو نکال دیتا ہے۔ کوئی ہونٹ ٹیڑے کر کے انگریزی بول لے یا کوئی چٹا ہمیں ٹکر جائے تو ہماری بس ہو جاتی ہے۔ چٹا یعنی باہر والا چٹا، ویسے تو ادھر ہمارے ہاں بھی چٹے ہیں۔ تو جو ہی ججوں نے چٹے کو دیکھا، ناروے کے سفیر کو دیکھا، تو ان کے اعصاب جواب دے گئے، انہوں نے کیس سسپینڈ کر دیا۔ تو یعنی ایمان مزاری کو بھی بگ بردر مل گیا۔ ایمان مزاری پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، ان کی عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، یہ نہیں بولتی، یہ اپنے اپنے ان کے یہ لبرل ہیں، اپنے اپنے ان کے جو ہے نا وہ سوچ ہے، ٹھیک ہے نہ بولیں۔ بہرحال بگ بردر کی ضرورت پڑ گئی۔ اسد طور صاحب نے ناروے کے سفیر کا جو ہے نا وہ استقبال کیا، اس کے بعد ایمان مزاری نے جو ہے نا وہ استقبال کیا، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ تو اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کے جو محلے کا بدماش ہے، آپ کے جو شہر کا بدماش ہے، تو اس کے ساتھ دعا سلام رکھیں۔ یعنی آپ پولیس سے توقع نہ رکھیں، پولیس سے، یا آپ کسی اور قانون کے ادارے سے توقع نہ رکھیں۔ ہاں، بدماش آپ کو بچا سکتا ہے، بگ بردر،
بگ بردر جو ہے وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو پاکستان میں ایک رہنے کا طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ ڈگی بھائی نے بتایا ہے، کالیمان مزاری نے بھی بتایا ہے کہ آپ کا کوئی بگ بردر ہو۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ پاکستان نے 47 سے لے کر آج تک وہ اپنا بگ بردر رکھا ہوا ہے امریکہ کو۔ آپ دیکھتے ہیں جو کہے، جیسا کہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو بہرحال بگ بردر ڈھونڈے آج سے، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی واقف ہو تو مجھے بھی بتانا ہے، تاکہ ہم اس کی آڑ لے کر غلط کام کر سکیں یا ہمیں بچایا جا سکے، ہماری عزت محفوظ جو ہے۔ اب دیکھیں نا، حکومت کا بگ بردر کون ہے؟ جنرل عاصم منیر۔ وہ جو مرضی کریں، جو مرضی کریں، مرید کے میں آپ نے دیکھ لیا، یا ویسے جو ہے نا وہ سوٹے ڈانگاں 1000 بندوں کو جیل سے نکال کے مار دیا گیا، تو بگ بردر موجود ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مشورہ دینا تھا۔ پورے پاکستان میں نا وہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے جنرل فیض حمید کی۔ یہ سارا جھوٹ ہے، سارا جھوٹ ہے۔ وقار ملک نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آج سے 500 سال پہلے اگر کوئی ولی گزرا ہے اور ہم اسے ولی مانتے ہیں کہ بڑا کامل ولی تھا، ولی مین کہ اللہ کا دوست تھا، متقی تھا، پہنچا ہوا تھا، اور اگر اس کے بارے میں پاکستانی جرنیل کہنا شروع کر دینا کہ ولی تھا، تو پاکستانی قوم کو اب شک پڑ جائے گا کہ یار وہ واقعی ولی تھا، جرنیل بھی کہہ رہے ہیں۔ یا پھر سونے پہ سہاگا نون لیگ اس کو کہنا شروع کر دے کہ وہ ولی تھا، تو پھر تو لوگ کہیں گے وہ ولی تھا ہی نہیں، جرنیل بھی کہہ رہے ہیں اور نون لیگ بھی کہہ رہی ہے۔ تو اس تماشے پہ نہ جائیں، یہ تماشا ہے، قطعی طور پہ تماشا ہے۔ آج سے 2-4 دن پہلے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی اچھا بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کیا پتہ ملک کیسے چلتا ہے، یہ بڑے عہدوں پہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیاست سیاستدانوں کے حوالے کر دی جائے، ڈپلومیسی ڈپلومیٹس کے حوالے کر دی جائے، بیوروکریسی بیوروکریٹس کے حوالے کر دی جائے، عدلیہ ججوں کے حوالے کر دیا جائے، تو 6 مہینوں میں ملک سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی 6 مہینوں انہوں نے زیادہ بتائے ہیں، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خالد نعیم لودھی صاحب ایک جرنیل کہہ رہے ہیں۔ فیض حمید ڈاکٹر ہنری کسنجر کو یاد کریں کہ ہماری دشمنی بری ہے اور ہماری دوستی مولک ہے، یہ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے کہا تھا۔ فیض نے بہرحال ڈینٹ پہنچایا تھا طالبان رجیم کے دوران، جب امریکہ وہاں پہ پتلونے اور اسلحہ چھوڑ کے بھاگا۔ آپ کو یاد ہوگا فیض حمید کا وہ چائے کا کپ، آپ کو یاد ہوگا فیض حمید کا وہ آخری فقرہ کہ ایوری تھنگ ول بی فائن، یہ فکر انہوں نے کہا تھا۔ انڈیا پہ شور مچ گیا، امریکہ میں، تو کسی نہ کسی جگہ پہ وہ جو بےزتی، وہ جو ذلالت، وہ جو لوگ جہازوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، وہ جو لوگ جہازوں سے گر رہے تھے، وہ بگرام ایئر بیس ہو گیا۔ سنا ہے کہ اس پہ $15 ارب امریکہ نے لگائے تھے، $15 ارب بگرام ایئر بیس پہ، وہ گیا، اسلحہ گیا۔ اس میں کلیدی کردار تھا پہلے نمبر پہ عمران خان کا، دوسرے نمبر پہ فیض حمید کا۔ تو یہ ٹوکن، یہ دکھانا تھا امریکہ کو۔ ٹھیک ہو گیا جی، باقی اس پہ آگے آتے ہیں۔ اس میں ایک یہ فیکٹر ہے، اب آپ کہیں کہ میں فیض حمید کو کوئی لمبی چوڑی چیز پورٹریٹ کر رہا ہوں، تو یہ نہیں کہہ رہا، پہلے بتا دیا ہے کہ کسی ولی کے بارے میں یہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جانتے تب بھی جھوٹ ہوگا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے پریس کانفرنس کریں تب بھی جھوٹ ہوگا، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ بہرحال فیض کا وہاں پہ کردار تھا، ورنہ فوج میں چکوالیوں کے بارے میں مشہور ہے، میرا کوئی چکوالی دوست جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو، میں فوج کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ان سے نیچے ہوتا ہے نا اس کو بڑا دباتے ہیں، اور جو اوپر ہوتا ہے تو اس کو سلام ٹھوکتے ہیں۔ یہ فیض حمید۔ پھر فیض حمید کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں، فیض حمید کے سسر تھے بریگیڈیئر فاروق، اور جنرل باجوہ کے سسر تھے میجر جنرل اعجاز، یہ ان کے جو ہے نا اعجاز امجد،
وہ بریگیڈیئر اور میجر جنرل آپس میں بہت لنگوٹیے یار تھے، بہت زیادہ۔ راحل شریف نے آتے ہی دو بندوں کو کھڈے لائن لگایا تھا، دو بندوں کو، ایک تھا فیض امید اور ایک تھا عاصم منیر۔ عاصم منیر کو تو بالکل ہی جو ہے نا وہ بنا دیا تھا OSD GHQ میں کہ ویٹ کرو، اور فیض امید کو بھیج دیا تھا پنو آکل، دونوں کو نکڑے۔ باجوہ نے آتے ہی دونوں کو چکا۔ یہ میں تھوڑا آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں۔ باجوہ نے آتے ہی جنرل عاصم منیر کو DG-MI لگا دیا، ملٹری انٹیلیجنس، اور فیض کو اپنا جو ہے نا وہ ADC لگا دیا چیف کا، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ان کا عروج جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ والا فیکٹر، پھر ایک اور فیکٹر، کیونکہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ بھولنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو ایز اے DG-ISI عہدے سے ہٹایا گیا تھا واقعی۔ باجوہ نے بھی شکایت کی تھی، عمران خان کو بھی کچھ شکایات تھی، انہوں نے ہٹا دیا، کور کمانڈر گجرانوالہ بن گئے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض امید DG-ISI بن گئے۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، وہ انتقام بھی جاری ہے کہ مجھے فیض امید نے ریپلیس کیا تھا۔ کوئی احتساب ہے، کوئی سزا ہے، کوئی جزا ہے، سارا جھوٹ ہے۔ لیکن یہ دو فیکٹر موجود ہیں، یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے، ورنہ فیض امید کا بھائی ہے نجف خان یا عجب خان، پتہ نہیں تحصیلدار ہے یا پٹواری ہے، اس نے وہ گل کھلائے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ فیض امید کو اس کے گاؤں میں محل بنا کے دیا ہے ملک ریاض نے، اور کہتے ہیں کہ فیض امید نے چوڑے ہو کر سارے جرنیلوں کو بلا لیا، باجوہ کو بھی، اور جب وہاں جرنیل گئے اس محل میں، چکوال کا ایک گاؤں ہے، وہ حیران رہ گئے جرنیل کہ واٹ از دس امپائر اتنی، وہ ملک ریاض نے بنوا کے دیا۔ تو آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی ایکچول سزا ہے، یہ کوئی ان میں خلافت راشدہ آ گئی ہے، سارا جھوٹ ہے۔ یہ دو فیکٹر موجود ہیں، یہ دو فیکٹر عبرت کا نشان وہ لازمی بناتے ہیں۔ بھٹو ہو، ایبسلوٹلی ناٹ، عمران خان ہو، فیض امید ہو، بے شک بعد میں چھوٹ جائے اور چھوٹ بھی جائے گا، لیکن ایک سٹگما لگ گیا، پوری دنیا میں خبریں بن گئیں، امریکہ کے مخالفوں اور دشمنوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، ہے ڈرامہ، ٹوٹلی ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ ادارہ ہے یا سرکس ہے؟ ہر جرنیل مردی کر رہا ہے، ہر جرنیل۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے غلام جیلانی خان یہ DG-ISI تھے، 1980 تک یا 85 تک یہ گورنر پنجاب رہے۔ اس کا پروجیکٹ کیا تھا؟ اس کا پروجیکٹ تھا نواز شریف، غلام جیلانی کا، بڑے مزے سے اس کی گود میں بیٹھتا تھا۔ نواز شریف اس وقت پپو بھی تھا، پتہ نہیں غلام جیلانی کے کون سے شوق تھے، بہرحال یہ اس کا پروجیکٹ ہے۔ نیم اٹ، کسی DG-ISI کا نام لیں، کسی کا، کسی آرمی چیف کا نام لیں، وہ کنٹروورشل ہے۔ ادھر کہتے ہیں سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور جہاں پہ چین آف کمانڈ ہے، ڈسپلن ہے، سلوٹ ہے، ٹنڈٹی ٹینشن ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا DG-ISI، لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر DG-ISI، لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی DG-ISI، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار DG-ISI، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی، وہ اسپائی کرونیکل والے را کے چیف کے ساتھ جنہوں نے کتاب لکھی، دندناتے پھرتے ہیں
ان کو بھی سزا ملی تھی، DGISI، لیفٹیننٹ جنرل فیض امید DGISI، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGISI، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ابھی DGISI۔ کوئی ایک نام کلیئر بتا دیں کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے؟ بیلگام، ہر کوئی بیلگام ہے۔ کبھی باجوہ ڈاکٹرائن ہے، کبھی عاصم، اب کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم جو ہے نا ان کے آئیڈیل ہیں ولادیمیر پوٹن، وہ ولادیمیر پوٹن بن رہے ہیں، یعنی بات بادشاہ سے، خلیفہ سے، کیونکہ ولادیمیر پوٹن کو بھی 14-15 سال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے، بہت سٹرونگ آدمی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پہلے جاسوس تھے، ولادیمیر پوٹن جو ہے یہ پہلے جاسوس تھے رشیا کے، KGB میں تھے اور بڑے عہدے پہ تھے، ان کا سارا کیریئر جاسوسی کا ہے۔ اب جو جنرل عاصم منیر ہیں یہ DGMI بھی رہے ہیں اور DGISI بھی رہے ہیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ اب سنیں کہ وہ ولادیمیر پوٹن جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں بنوں گا کوئی 15 سال 20 سال 25 سال، تو بالکل بیلگام، بالکل۔ یعنی آپ پیچھے چلے جائیں، کیسے کیسے جرنیل پیدا کیے مسلمانوں نے، میرا خیال ہے جو جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے نا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان میں سے حکومتیں کتنوں نے کی، ان میں سے تخت کتنوں نے گرائے، بادشاہوں کو کتنوں نے گرفتار کیا، یہ آپ ہسٹری پڑھ لیں، میرا تو سبجیکٹ ہے۔ یہ نہیں، ان کا ادھر ذہن ہی نہیں جاتا تھا، یہ ہمارا کام، وہ تو فخر کرتے کہ ہمارے پاس تلوار ہے۔ یہ جو انٹیلیجنس ہے نا، جدید انٹیلیجنس کے بانی اگر آپ نے پڑھنا ہے نا، میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ علی بن سفیان پہ کتاب پڑھیں۔ علی بن سفیان کون تھے؟ علی بن سفیان انٹیلیجنس چیف تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، اور کیا بندہ تھا یار، کیا بندہ تھا۔ یہ وہ بندہ تھا کہ رات کو 2 بجے اگر یہ کہتا تو سلطان کو ملنا پڑتا، یہ بندہ رات کو 4 بجے کہتا تو سلطان کو ملنا پڑتا۔ اس بندے کی اجازت کے بغیر سلطان کوئی چیز نہیں کھا سکتا تھا، چیک کیے بغیر۔ اس بندے کی اجازت کے بغیر سلطان کسی سے مل نہیں سکتا تھا، اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس چیف۔ آپ کو پتہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پہ 13 قاتلانہ حملے ہوئے تھے، 13 قاتلانہ حملے، اور ان 13 قاتلانہ حملوں کو اس بندے نے ناکام بنایا جس کا نام علی بن سفیان تھا۔ یہ جو انٹیلیجنس ہے نا، اس کا بانی کہا جاتا ہے علی بن سفیان کو۔ علی بن سفیان نے اس وقت وہ کام کیے کہ ابھی آپ پڑھیں نا 2025 میں آپ حیران رہ جائیں۔ یعنی آپ اس پہ بلیو کریں گے کہ علی بن سفیان نے ایک پرسنالٹی کی 2 پرسنالٹیاں تیار کر لی تھیں۔ یہ میں 1100 سم تھنگ کی بات کر رہا ہوں عیسوی میں۔ اتنے قد بت اور اتنے چہرے میچ کیے اس نے، علی بن سفیان نے۔ علی بن سفیان نے وہ دھوکے دیے دشمنوں کو کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ لیکن کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جی اس کا کوئی سلطان کے ساتھ تعلق ہے یا کوئی مملکت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کا جو کام تھا اس نے صلح نے کیا۔ ابھی میں آپ کے سامنے، آپ کتاب پڑھیں علی بن سفیان پہ، لازمی کتاب پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار کیا بندہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بنانے والا علی بن سفیان تھا، جو اس کا کام تھا اس نے۔ یہ بے لگام، ہر کوئی بے لگام ہے۔ بلو سٹی سے پیسے لیے جا رہے ہیں، بھتہ لیا جا رہا ہے۔ حامد میر کہتا ہے کہ فیض امید وہ منتھلی سیاستدانوں سے بھتہ لیتے تھے، اور حامد میر کہتے ہیں کہ نون لیگ کے بندوں سے بھی لیتے تھے۔ بتائیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایک قتل ہوا تھا MKM کا، علی رضا آبدی، بڑا سخت مخالف تھا عمران کا، لیکن خوبصورت جوان تھا، پڑھا لکھا تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا کراچی میں بڑا۔ وہ قتل ہوا تھا علی رضا آبدی، اس میں بھی جناب کا نام آتا ہے، وہ بھی کوئی چکر تھا۔ ہر کوئی بے لگام ہے۔
یہ لکیرانی سرکس ہے کہ ادارہ ہے؟ لکیرانی سرکس میں جائیں تو کہیں پہ ہاتھی، کہیں پہ مور، کہیں پہ شیر، کہیں پہ ریچھ، کہیں پہ کیا، کہ یہ وہی ہے، ہر کوئی بے لگام ہے۔ تو بہرحال شہباز شریف نے ایک دن کہا تھا کہ جتنا تعاون جو ہے وہ عمران کو مل رہا ہے نا جرنیلوں سے، اگر ہمیں 40% مل جاتا تو ہم پاکستان کو یہاں سے اٹھاتے اور سنگاپور لے جاتے یا تائیوان لے جاتے یا کم از کم پیرس لے جاتے۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اس سے بندے تو وہ مار رہے ہیں آپ کے لیے، فارم 47 بھی آپ کو دیا، ہر ضمنی الیکشن وہ جتوا رہے ہیں، سوٹے ڈانگاں 1 لاکھ چھاپا، گھر توڑ دیے، پی ٹی آئی توڑ دی، عمران خان قید، اور کتنا تعاون چاہیے پاکستان کو سنگاپور میں شفٹ کرنے کے لیے؟ کل آپ کو بتایا کہ دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ، بدترین پاکستان کا، نیچے کون ہے؟ عراق، افغانستان اور شام، اس کے یعنی پاکستان اوپر ہے، اس سے نیچے یہ 3 ہے، پورا افریقہ اوپر ہے، ایتھوپیا اوپر ہے، چاڈ اوپر ہے، کیوبا اوپر ہے، کمبوڈیا اوپر ہے، ہم نیچے ہیں۔ اور کتنا تعاون چاہیے جرنیلوں کا، کتنا؟ سہیل آفریدی نے سوال کیا ہے کہ آپ کہتے تھے نا ہمیں 40 پر، عمران کو تو کوئی تعاون ہی نہیں تھا، میں قسم اٹھا کے کہہ دوں کہ کوئی تعاون نہیں تھا، عمران کو ڈوج کر رہے تھے، عمران کو دھوکہ دے رہے تھے۔ خواجہ آصف کہتا ہے 2018 میں عمران اگست میں میرا خیال ہے حکومت سنبھالتے ہیں، اگست یا ستمبر میں 2018 میں، 2019 میں فیض امید باجوہ کے گھر ہمیں کہتے ہیں کہ حکومت لے لیں آپ لوگ، اور پھڈا کہاں سے شروع ہوا پتہ ہے آپ کو؟ کہ جی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نہ بناؤ، آپ چاچے لگتے ہو۔ خالد بن ولید نے کبھی حضرت عمر کو کہا کہ یہ کام کریں کیونکہ میرے پاس تلوار ہے، میں فاتح روم ہوں؟ ابو عبیدہ ابن جراح نے کبھی کہا حضرت عمر کو یا حضرت ابو بکر کو کہ یہ کام کریں، میں جرنیل ہوں 4 سٹار؟ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص نے کبھی ڈکٹیشن دی؟ سعد بن ابی وقاص وہ بندے ہیں جو یزید کے دور تک زندہ رہے، یزید کے دور تک وہ زندہ رہے، فاتح ایران، انہوں نے کبھی کوئی ڈکٹیشن دی؟ وہ جاتے ہی نہیں تھے، وہ خلفاء کے پاس جاتے، خلفاء کا حکم جاتا تھا، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، ادھر سے ادھر، وہ بس ٹھیک ہے۔ یعنی جب وہ ہوئی نا مسلیمہ کذاب کے ساتھ جو ہے نا جنگ ہوئی، تو خالد بن ولید عراق میں تھے، عراق میں، وہاں پہ مسئلہ پھنس گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا لیٹر گیا کہ پہنچو، کیوں پہنچوں، یہاں مصروف ہوں، اتنا، انہوں نے کہا ٹھیک، خلیفہ نے کہا پہنچو، پہنچ گئے، آ کے مسلیمہ کا جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ وہ تو یہ تھے، یہ کیا کہ ہمیں فلاں کی سپورٹ ہو، ہمیں فلاں کی سپورٹ ہو، ہمیں فلاں کی سپورٹ ہو، جھوٹ، سارا مکر، سارا فریب۔ اب حمایت حاصل ہے نہ کریں کچھ، دونوں مل کے کچھ کریں، وہی IMF، وہی ناک کی لکیریں۔ سہیل آفریدی نے ٹھیک سوال کیا نا کہ اور کتنی امداد چاہیے عمران کو، امداد، اور کہتے تھے جی علیم خان کو بنائیں، علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ اب علیم خان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنائیں؟ کیونکہ علیم خان باجوہ کے سمدی صابر مٹھو کا بزنس پارٹنر تھا، وہاں بھی بغیرتی، وہاں بھی بدنیتی۔ یہ نہیں کہ علیم خان کوئی اچھا آدمی ہے، صابر مٹھو کا پارٹنر ہے۔ کوئی سپورٹ نہیں کیا جرنیلوں نے عمران کو، چغلیاں لگائیں امریکہ کو، امریکہ کو کہا بقول اور یہ مقبول جان کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد اگر کوئی خطرناک آدمی ہے نا نیتن یاہو کے لیے تو یہ ہے۔ ابھی دیکھ لیں ایمان مزاری کی کیا اوقات ہے، ناروے کا سفیر پہنچ گیا سپریم کورٹ میں، کیا اوقات ہے عمران کے سامنے ایمان مزاری کی؟ عمران کے لیے کبھی کوئی سفیر آیا؟ کبھی کسی سفیر نے بات کی؟ بتائیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے،
سب سے مقبول ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ایمان مداری کے لیے وہ 2% کی وکیل ہے، اس کے لیے ناروے کا سفیر پہنچ گیا۔ تو اور کتنی امداد چاہیے ان کو جرنیلوں کی، اور کتنا ساتھ چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے گا؟ ہے ہی سارا جھوٹ، ہے ہی سارا جو ہے نا وہ 2 نمبر نظام، ہے ہی فارم 47 کا۔ بہرحال آخر پہ آپ کو آج ایک لطیفہ بہت پسند آیا، وہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ سانجھا کروں گا۔ کڑوی باتیں تو ہر وقت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ 1922 میں جب ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن کے لیے نوبل پرائز کا اعلان کیا گیا تو وہ جاپان کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس لمحے ہوٹل کا ایک ملازم ان کے لیے چائے لے کر آیا، لیکن اسے ٹپ دینے کے لیے آئنسٹائن کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آئنسٹائن نے ایک کاغذ میں چند جملے لکھ کر اس نوجوان کو پکڑا دیے اور کہا، سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری ٹپ ہے۔ بعد میں آئنسٹائن کا لکھا ہوا وہ کاغذ کا ٹکڑا $1.8 ملین میں فروخت ہوا۔ اس کاغذ پر ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن نے لکھا تھا، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے محرومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔